فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم أما بعد. انہوں نے مجاز کی 4 قسمیں ذکر کی تھی اور میں نے شاید بتایا تھا کہ اس کی بہت سی اقسام ان کے ہاں ہیں اور وہ مفصل کتابوں میں ذکر کرتے ہیں. اور آخری جو مثال تھی یا ایک مثال تھی ان کی والمجاز بالنقل، کہ ایک لفظ کا معنی اور ہو اور وہ دوسرے معنی میں اس کو منتقل کر دیں. تو یہ انہوں نے غائط کی مثال دی تھی. تو یہ کس طرح یعنی ان کا استدلال کیسے ہے کہ یہ غائط اصل میں کس معنی میں تھا؟ تو وہ اس کا حقیقی معنی تھا اور وہاں سے پھر انہوں نے اس کو منتقل کیا ہے دوسرے معنی کی طرف. وہ کون سا معنی تھا؟ والامر، یہ امر کا معنی ہے استدعاء الفعل بالقول، کہ کسی چیز کے کرنے کا مطالبہ کرنا. استدعاء یعنی طلب الفعل، استدعاء الفعل طلب الفعل، کہ کسی فعل کا مطالبہ کریں، کسی کو کہیں کہ یہ فعل کرو، لیکن وہ مطالبہ آپ کریں، طلب کریں فعل بالقول، کہ قول کے ساتھ کریں. تو اس سے اگر اشارے سے آدمی کوئی طلب کرتا ہے تو وہ بھی نکل گیا کہ اصطلاحاً اس کو امر نہیں کہتے اگر کوئی اشارے سے طلب کرتا ہے. تو قول سے طلب کرے وہ امر ہوگا، امر اصطلاحاً کہ قول سے طلب کرے. اگر اشارے سے طلب کرے یا لکھ کر طلب کرے، کہ میں ایک چیز آپ کو لکھ دیتا ہوں کہ بھئی یہ فلاں چیز لاؤ، تو میں بولوں نہیں، صحیح ہے؟ تو خواہ بالاشارہ ہو یا بالکتابہ ہو، اگر طلب فعل کیا جائے تو اس کو اصطلاحاً امر نہیں کہتے. اب یہ کہہ سکتے ہیں کہ یہ امر کے حکم میں ہے یا امر کے معنی میں ہے، لیکن اصطلاحاً اس کو امر نہیں کہتے. اصطلاحاً امر اسے ہی کہتے ہیں کہ جب آپ کسی فعل کا مطالبہ کریں زبان کے ساتھ، یعنی زبان بھی نہ کہیں، قول کے ساتھ، تاکہ قول کہیں اس میں اللہ کا قول بھی آ جائے گا، اس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا قول بھی آ جائے گا، اور اس میں اور بھی ایک سید اپنے غلام سے ایک چیز کا مطالبہ کرتا ہے کہ اسقنی ماء، کہ پانی لاؤ، تو یہ بھی امر میں آ جائے گا. ممن ہو دونہ، یہ طلب الفعل بالقول بھی اس سے ہو جو مرتبے میں اس سے کم ہے، مرتبے میں اس سے کم ہے، اس سے مطالبہ کرے تو وہ امر ہوگا. اگر مرتبے میں اس کے برابر ہے تو وہ کیا ہوگا؟ عرض اور التماس. اگر مرتبے میں اس سے اوپر ہے تو وہ کیا ہوگا؟ سوال اور دعا. صحیح ہے نا؟ کہ آپ اپنے
والد کو کوئی چیز آپ کہتے ہیں کہ مجھے یہ چیز لا کر دو، تو اب وہ آپ کے ممن دونہ ہو تو نہیں ہے نا، صحیح ہے نا، کہ ابو مجھے کھلونا لا کر دو، تو کیا یہ وجوب کے لیے ہوگا؟ اچھا جی، تو ممن ہوا دونہ ہو، جو مرتبے میں اس سے کم ہے، نیچے ہے اس کے، اس کو اوپر والا جو مرتبے میں اس سے اوپر ہے وہ اگر کسی چیز کا اس سے مطالبہ کرتا ہے قول کے ساتھ، اس کو امر کہتے ہیں۔ اگر وہ برابر ہے تو اس کو التماس کہتے ہیں، گزارش کہتے ہیں ہمارے اردو میں، صحیح ہے، عرض کہتے ہیں۔ اور اگر وہ اس سے اوپر ہے، یعنی ہم کہتے ہیں اللہ عز الجلال سے گزارش کرتے ہیں یا دعا کرتے ہیں اغفر لنا ارحمنا، تو یہ لفظ امر ہے نا، تو ہم اللہ کو حکم دے رہے ہیں کہ تو ہمارے اوپر رحم کر، یہ تیرے اوپر یہ ضروری ہو گیا علی سبیل الوجوب، اس لیے کہ وہ تو ہمارا خالق ہے، مالک ہے، ہم اس کو کیسے حکم دے سکتے؟ تو اس کو یا تو سوال کہتے ہیں اور یا پھر دعا کہتے ہیں۔ اچھا، یہ طلب فعل بھی علی سبیل الوجوب ہو، یہ طلب فعل بالقول علی سبیل الوجوب ہو کہ وہ حتمی طور پر اس سے مطالبہ کر رہا ہے کہ آپ یہ فعل کریں، حتمی اس سے مطالبہ کر رہا ہے۔ لیکن اگر قرینے سے پتہ چل جائے، آگے پیچھے قرینے سے، قرینہ متصلہ بھی ہوتا ہے اور منفصلہ بھی ہوتا ہے، صحیح ہے نا، اسے پتہ چل جائے کہ یہ فعل کرنے کا مطالبہ تو ہے لیکن علی سبیل التحتم والوجوب نہیں ہے، کہ یہ علی سبیل الارشاد، علی سبیل الندب ہے، علی سبیل الاستحباب ہے، کہ اگر آپ یہ کر لیں گے تو یہ آپ کے لیے بہتر ہے، نہیں کریں گے تو آپ کو سزا نہیں ملے گی۔ آپ دیکھیں نا، جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ صلو قبل المغرب، صلو قبل المغرب، اور پھر کہا صلو قبل المغرب لمن شاء۔ اب لمن شاء کہہ کر صلو قبل المغرب کا معنی کیا بنا؟ لمن شاء، کہ یہ علی سبیل الوجوب نہیں ہے۔ اگر علی سبیل الوجوب ہوتا تو پھر یہ تو نہ کہتے کہ لمن شاء۔ اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے علیکم بالسواک، علیکم بالسواک، تو یہ بھی امر ہے۔ یہ امر کی آگے اقسام یہ بیان کرے گا، اس نے تو صرف ایک ہی صیغہ بتایا ہے کہ وہ امر کا ہوتا ہے، کہ صیغہ امر، امر حاضر، وہ اس نے کہا ہے کہ وہ امر ہے، لیکن اس کے ساتھ اور بھی صیغے ہیں جو امر کے معنی میں استعمال ہوتے ہیں۔ ان میں کون کون سے صیغے ہیں؟ ایک تو افعال ہو گیا نا، افعال ہو گیا، اور دوسرا لام امر ساتھ لگاؤ، لام امر ساتھ لگاؤ، لیفعل، لام امر، یہ بھی افعال کے معنی میں ہے۔ اسی طرح ہاں ٹھیک ہے، کہ اسی لفظ سے فعل مضارع ہے یا فعل ماضی ہے، امر رسول اللہ، جی، یا یأمرنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، امر اللہ، جی، یا امر رسول اللہ، یا یأمرنا رسول اللہ، اس سے وہ لفظ امر، یہ لفظ امر سے فعل مضارع وغیرہ آپ یعنی بنا لیں۔ اسی طرح اسم فعل میں جو امر کے معنی میں، اسم فعل کی کئی قسمیں ہیں نا، کیوں بھائی؟ ہیہات، یہ بھی اسم فعل ہے لیکن یہ امر کے معنی میں نہیں۔ اور علیکہ، کیا؟ رویدہ، ٹھیک ہے۔ تو اسم فعل جو امر کے معنی میں آتے ہیں وہ بھی صیغہ امر ہی ہیں، وہ بھی صیغہ
امر ہی ہیں۔ اسی طرح فعل مضارع ہوتا ہے بسا اوقات، تو وہ یعنی خبر بے معنی امر ہوتی ہے، خبر بے معنی امر۔ یہ بہت ساری یہ چیزیں ہیں یہ قرآن مجید میں کہ وہ صیغہ امر نہیں ہے کوئی بھی، نہ لفظ امر ہے اور نہ ہی اسم فعل ہے اور نہ ہی اس کے اوپر لام امر ہے، لیکن وہ بظاہر وہ خبر ہے، لیکن وہ امر کے معنی میں ہے۔ جیسے آپ کہتے ہیں من دخلہ کان آمنا، کہ جو بھی بیت اللہ میں داخل ہو گیا کان آمنا۔ اب کان آمنا یہ امر کا صیغہ نہیں، یہ امر نہیں ہے، لیکن یہ امر کے معنی میں ہے۔ اگر یہ امر کے معنی میں نہ ہو، یعنی اس کا معنی یہ ہے کہ جو بیت اللہ میں داخل ہو جائے اس کو امن دو۔ کانا آمنا کا معنی کیا ہے؟ اس کو امن دو، اس کو امن دو۔ اس لیے کہ اگر آپ خبر کا معنی کرتے ہیں تو اللہ ذوالجلال کی جو خبر ہوتی ہے کیا وہ یحتمل الصدق والکذب یا خلاف واقع ہو سکتی؟ کہ اللہ تعالیٰ نے بتایا ہے کہ ایسے ہوگا تو وہ ایسے ہو ہی نہ۔ تو اگر اس کو خبر کے معنی میں ہی لیں گے تو یہ تو پھر کتنے ایسے لوگ ہیں کہ جو بیت اللہ میں داخل ہوئے اور بیت اللہ کے اندر موجود تھے اور ان کو قتل کیا گیا، خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی قتل کیے۔ وہ جو آپ نے کہا تھا نا کہ یہ اس کو اقتلوہ ولو ابن الخطل، ہاں جی، تو وہ صحابہ نے کہا جی وہ تو جو یعنی بیت اللہ کا یعنی غلاف ہے، پردے ہیں، وہ تو ان میں جا کر وہ چھپ گیا۔ آپ نے فرمایا اس کو وہیں قتل کر۔ اس طرح اور بھی جو 4 آدمی تھے ان کو آپ نے حکم دیا تھا کہ یہ جہاں بھی آپ کو ملتے ہیں ان کو قتل کرو۔ اور اسی طرح بعد میں ایسے کئی واقعات آئے ہیں، یہ جو جب بہت بڑے مسلمانوں کے دشمن تھے، اہل بیت کی محبت کے نام پر جو قرامطہ اور باطنیہ تھے، قرامطہ اور باطنیہ تھے، تو یہ جب انہوں نے قبضہ کیا ہے مکہ پر، بیت اللہ کے اوپر، تو انہوں نے کیا کیا تھا کہ تمام جو حجاج تھے ان کو قتل کیا اور ان کی لاشیں وہ بئر زمزم میں ڈال دیں، اور خود وہ حتیم کی دیوار پہ کھڑا ہوا وہ دجال، تو اس نے کہا کہ میں انا اللہ، میں اللہ ہوں، ہیں جی میں اللہ ہوں۔ اور وہ کہاں ہے تمہارا قرآن جو کہتا تھا من دخلہ کان آمنا؟ وہ تمہارا قرآن کہاں ہے؟ اور اس طرح اور بھی اس نے اس طرح کی بڑی جو ہے نا باتیں کی، تو بہت۔ اور وہ حجر اسود کو وہاں سے انہوں نے اکھاڑا اور وہ ساتھ لے گئے، حجر اسود کو ساتھ لے گئے۔ تو 22 یا 22 سال تک یا 18 سال تک بیت اللہ کا طواف وہ حجر اسود کے بغیر ہوتا رہا۔ سن 100 یا 218 سے لے کر 242 تک یا 17 سے لے کر 41 تک، یہ آپ جو یہ البدایہ ہے اس میں آپ دیکھ لیں، یہ ان سالوں میں وہ قرمتی ابو طاہر جنابی قرمتی باطنی ہے جی، تو اتنے سال پھر بیت اللہ کا طواف۔ اب بھی کئی لوگ جو ملحد ہیں نا وہ کہتے ہیں جی کیا پتہ ہے کہ یہ جو ادھر نصب کیا ہوا ہے بیت اللہ میں یہ وہی ہے جو حجر اسود تھا، یا اس نے اس کو ضائع کر کے کوئی اور
دے دیا ہے، کئی اس طرح کی باتیں بھی کرتے ہیں۔